اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کا معاشرہ قومی اخلاق سے مراد وہ خصائل ہیں جو کسی قوم کے اکثر افراد میں ہوں یا جن کو اس قوم کے لوگ بالعموم پسند کرتے ہوں۔ مہمان نوازی۔ مکی معاشرہ میں کرم و مہمان نوازی ایک نمایاں ترین اخلاق رہی ہے۔ ان کے اشعار کا زیادہ حصہ اسی کی مدح و ثنا سے پر ہے۔ مہمان نوازی کے شمار واقعات مذکور ہیں۔ ایک فقیر مصیبت زدہ اور فاقہ کش عرب صرف ایک اونٹنی رکھتا ہے جس سے اس کی روزی چلتی ہے۔ اس کے یہاں مہمان آ جاتا ہے، وہ بخوشی اپنی اونٹنی ذبح کر کے مہمان کی ضیافت کر دیتا ہے۔ یہی حال پوری قوم کا تھا۔ عمرہ اور رؤسا معمولی طلب پر اونٹوں کے گلے بخش دیتے تھے۔ اسی بخشش کو اپنے لیے دستار فخر کا ترہ سمجھتے تھے۔ یہی وہ خوبی تھی کہ حاتم طائی جیسا نامور سخی اس قوم میں پیدا ہوئے۔ وفائے عہد و پیمان کی پابندی کو اہل عرب فرض سمجھتے تھے اور جان و مال اور اولاد سب کو اس پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ بانی بن مسعود نے نعمان بن منذر کے مال و اولاد کو جو اس کی امانت میں تھے باوجود کسریٰ کے حکم کے واپس دینے سے انکار کر دیا اور بلا اندیشہ انجام ایران سے جو اس وقت دنیا کی سب سے زبردست سلطنت تھی لڑ بیٹھے۔ سموال بن عادیہ بھی وفائے عہد میں ضرب المثل ہیں۔ سموال بن عادیہ کے پاس مشہور شاعر امراء القیس نے اپنے تلواریں اور جرح امانت رکھی تھی۔ حارث غسانی نے سموال سے ان کو طلب کیا، اس نے امانت نہ دی۔ امانت داری کے خلاف سمجھ کر انکار کر دیا۔ اس نے امانت داری کے خلاف سمجھ کر انکار کر دیا۔ آخر حارث ایک جرار لشکر لے کر چڑھ آیا۔ شموال میں مقابلے کی تاب نہ تھی، اس لیے وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گیا۔ الغرض وفا شعاری اور پابندی عہد ان کا شیوہ عام تھا اور بے وفائی کے داغ اور بدعہدی کی بدنامی سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے جس قیمت پر ممکن ہوتا تھا وفاداری کرتے تھے۔ شجاعت۔ بہادری عرب کا وصف عام تھا۔ کرم اور مہمان نوازی سے بھی زیادہ ان کے اشعار میں اس کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرم کا ظہور زیادہ تر مالداروں سے ہوتا ہے اور شجاعت کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں بہت سے نامور بہادر اور شجاع گزرے ہیں۔ ان کی شجاعت تحور کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ لڑائی کے لیے صرف ایک آواز پر تیار ہو جاتے تھے اور بلا انجام سوچے ہوئے سخت سے سخت مہموں پر پیش قدمی کر گزرتے تھے۔ میدان میں تلوار کی دھار پر جان دینے والے کو شرافت سمجھتے تھے اور بستر پر ناک رگڑ کر مرنا ان کے نزدیک معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اس جرأت اور دلیری کی وجہ سے ان میں شفاقی غالب تھی اور حلم کی صفت سوائے رؤسا اور اشراف قبائل کے کمتر لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ قمار بازی۔ اس عادت کو اہل عرب کرم کا ایک جز سمجھتے تھے، کیونکہ جوئے میں جو کچھ جیتتے تھے اس کو فقراء اور مساکین کو کھلاتے تھے، اس لیے اشعار میں اپنی اس عادت کی مدح کرتے تھے۔ یہ عیب زیادہ تر دولت مندوں میں تھی۔ شراب خوری۔ عرب اس عادت کو تمغہ شرافت جانتے تھے اور اس میں جو کچھ صرف کرتے تھے اس کو کرم شمار کرتے تھے۔ شاعری۔ عربوں میں شعر گوئی کا رواج عام
قدیم زمانے سے تھا اور شاعری ان کی فطرت میں داخل تھی۔ تمام ملک میں اس قدر چرچا تھا کہ جو لوگ اس سے دلچسپی نہیں لیتے تھے ان میں ایک نقص سمجھا جاتا تھا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی شاعری کا عمدہ ذوق رکھتی تھیں۔ اہل قبیلہ اپنے شعراء کی شاہسواروں اور بہادروں سے بھی زیادہ قدر کرتے تھے۔ جب کسی قبیلے میں کوئی اچھا شاعر پیدا ہو جاتا تھا تو دوسرے قبائل کے لوگ آ کر اس کو مبارکباد دیتے تھے۔ نجوم عرب کے بدو چونکہ اپنی زندگی بیابانوں میں گزارتے تھے، اس لیے ستاروں کے نام، رفتار اور ان کے واقعات سے آشنا ہو گئے تھے۔ نیز موسمی ہواؤں سے بارش وغیرہ کا پتہ لگا لیتے تھے۔ وہ 12 بروج اور قمر کی منزلوں سے بھی واقف تھے۔ عربوں نے دورہ قمری کو 28 منزلوں میں اس حساب سے تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک رات میں وہ منزل طے کرتا ہے۔ جب اس کے پورے 13 دورے ہو جاتے تھے تو اس کو سن قمر قرار دیتے تھے۔ طب عرب بیماریوں کا علاج اور دواؤں سے بھی واقف تھے، خاص کر اونٹوں کا علاج خوب کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا علاج آگ سے داغ دینا ہے۔ قیافہ اس فن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو نقش قدم سے جانے والے کا پتہ لگانا، دوسرے جسم کے اعضاء اور اس کی ساخت سے یہ دریافت کرنا کہ یہ فلاں شخص کی اولاد میں سے ہے۔ ان دونوں میں عربوں کو بڑی مہارت تھی۔ پہلی قسم کے علم سے مجرموں اور دشمنوں کا پتہ لگانا بہت آسان ہے۔ اب تک ریگستانی ملکوں میں اس فن سے بہت کم لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم کو شریعت اسلامیہ نے لغو نہیں قرار دیا، بلکہ صحت نسب کے ثبوت میں اس کا اعتبار کیا۔ اس کے علاوہ دائمی جنگجو ہونے کی وجہ کر وہ آلات حرب سے اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ عمدہ قسم کی تلواریں تیار کرتے تھے۔ معاشی حالت معاشی طور پر اہل عرب تجارت پیشہ تھے۔ عرب میں متعدد مشہور بازار تھے جن میں خرید و فروخت کے لیے باشندے جمع ہوتے تھے۔ عراق اور ایران سے کپڑے اور ضروری چیزیں لے کر تاجروں کے قافلے آیا کرتے تھے۔ قریش ہر سال 2 تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں ملک شام میں ان کے قافلے جاتے تھے، جاڑوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ خاندانی حالت عام طور پر مرد اور عورت کا باہمی تعلق فریقین کے اولیاء کی رضامندی کے بعد بذریعہ عقد نکاح قائم ہوتا تھا۔ عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ خود اپنا نکاح کرے۔ بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ وغیرہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ لڑائیوں میں جو عورتیں مال غنیمت کے طور پر ملتی تھیں وہ بھی حلال سمجھی جاتی تھیں، لیکن ان کی اولاد کو کنیز زادی کہا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو بعض لوگ بے شک زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن یہ رسم تمام عرب میں رائج نہ تھی۔